بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھابھی جہیز میں ایک توا لائی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی۔ بھابھی اس توے پر بغیر گیس کے روٹیاں بناتی۔ بھابھی مجھے ہاتھ تک نہ لگانے دیتی اور کھانا بنانے کے فوراً بعد وہ اس توے کو اپنے کمرے میں موجود پیٹی میں تالا لگا کر رکھ دیتی۔ ایک روز میں راز جاننے کے لیے وہ توا چرا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور جو ہی کھانا پکایا بے ہوش ہو کر گر پڑی، کیونکہ اس میں تو میرا نام نازیہ ہے، میرا ایک بھائی ہے۔ اماں نے میرے بھائی کی شادی ہماری خالہ زاد رحیمہ سے کی۔ رحیمہ بہت عجیب تھی، وہ جلدی سے کسی کے سامنے نہ آتی تھی اور اس کی عادت تھی کہ گرمی سردی اپنے دونوں پاؤں میں جرابیں پہنے رکھتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اماں اور خالہ کی خواہش پر بھائی کی شادی رحیمہ سے کر دی گئی۔ شادی کے شروع دن سے ہی بھابھی اپنے پاس ایک توا رکھتی جو کافی بڑا تو نہیں لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت تحیر رہتا کہ اس توے میں ایسی کیا بات ہے جو بھابھی اسے اتنا سنبھال کر رکھتی ہیں اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔ میں نے ایک بار ان سے توے کے بارے میں پوچھا تو وہ بگڑ گئیں مجھ پر۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اور میں نے اس دن سے ہی توبہ کر لی کہ اب کبھی ان سے نہیں پوچھوں گی اس بارے میں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے لیکن بھابھی نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ ان کو ہمارے گھر آئے 6 ماہ سے زیادہ ہونے والے تھے لیکن انہوں نے آج تک جرابیں نہیں اتاری تھیں۔ میں نے انہیں کبھی بغیر جرابوں کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی کہ کڑی گرمی کے باوجود وہ جرابیں نہ اتارتی اور نہ ہی ان کی جرابوں میں بدبو ہوتی۔ میں ان کی ساری حرکتوں سے بے حد پریشان تھی۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اماں کو سچائی بتا دی جائے، پر اماں کو میں کسی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے زبان پر خاموشی کا تالا ڈال دیا۔ کچھ دنوں سے بھابھی کافی چڑچڑی ہو رہی تھی اور بات بات پر لڑنے لگتی۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ آخر بھابھی کو ہوا کیا ہے، کیوں وہ ایسی باتیں اور حرکتیں کر رہی ہیں۔ مجھے بس ان کی فکر تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا نقصان ہو۔ اماں کچھ دنوں سے کافی بیمار رہنے لگی تھی، ہم سب ان کے لیے بہت پریشان تھے۔ بھابھی نے اماں کو کہا، اماں، آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی اور آپ نہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہی معمول بن گیا تھا۔ بھابھی اماں کو روز اپنے ہاتھ کا بنا کھانا کھلاتی اور کبھی میں مدد کرنے کا کہتی کھانا بنانے میں تو وہ انکار کر دیتی۔ تم اماں کا خیال رکھو۔ ایک ہی ہفتے میں اماں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ میں بہت حیران تھی کہ بنا دوائی دیے بھابھی نے اماں کو صحت یاب کر دیا۔ بھابھی کمرے میں کھانا بنانے کے بعد اپنا توا لے کر جا رہی تھی جب میں نے بھی چپکے سے ان کا پیچھا کیا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی نے اندھیرا کر لیا اور دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ میں مایوس سی ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ بھابھی اس توے کو سب سے چھپا کر اپنے صندوق میں بند کر کے کیوں رکھتی ہیں، کیونکہ کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی وہ۔ میں نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید وہ بھابھی سے کچھ اس بارے میں دریافت کر سکیں، جس پر وہ کہنے لگے، ارے اس کا شوق ہے، وہ بچپن سے اپنی ماں کی نشانی کو سنبھال کر رکھتی آئی ہے۔ یہ توا خالہ جان نے اسے دیا تھا جس سے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی ہے۔ پر بھائی کی بات پر میں بالکل مطمئن نہ ہو پائی تھی، کیونکہ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بھابھی کا ہر وقت اپنے پاؤں ڈھانپے رکھنا میری اس بات پر آخری مہر ثابت ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ بھابھی کچھ تو عجیب ہو گئی ہیں۔ توے کی بات پر ان کا گھبرانا، لڑنا کوئی معمولی بات تو ہرگز نہ تھی جس کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے اب بھابھی پر نظر رکھنی شروع کر دی، وہ کیا کرتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، سب باتوں کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ میں کسی بھی طرح اس توے کے راز سے پردہ ہٹانا چاہتی تھی، کسی بھی صورت، لیکن فی الحال یہ سب تھوڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا کیونکہ بھابھی کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں کچھ پتہ لگا سکوں۔ وہ روٹیاں بناتے ہی توا تالے میں بند کر دیتی تھی اور پھر آ کر باقی کاموں میں لگ جاتی تھی۔ میری بھابھی 2 جڑواں بہنیں تھیں۔ ایک بہن بچپن میں ہی صحیح وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی اور میری بھابھی بھی کافی منتوں مرادوں سے پلی۔ میری خالہ ان کا بہت خیال رکھتی، ہر کسی سے ان کو چھپا کر رکھتی، خصوصاً باہر والوں سے۔ بھابھی کی دنیا صرف ان کی ماں ہی تھی۔ خالہ ہماری کافی نیک خاتون تھیں۔ بیٹی کے فرض سے فارغ ہونے کے کچھ دن بعد ہی وہ معرفت الہی سے کوچ کر گئیں۔ بھابھی بہت غم زدہ تھیں۔ اماں نے ان کو سنبھالا اور سہارا دیا۔ بھابھی نے اپنے گھر جانے کی ضد لگا رکھی تھی، وہ بس اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ اماں نے بھابھی کو میرے ساتھ ان کے گھر بھیجا۔ میں نے تالا کھولا اور میں اور بھابھی گھر میں داخل ہوئے۔ بھابھی سیدھی اپنی اماں کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، ان کو اکیلا چھوڑ دوں، وہ دکھی نہ ہو۔
اسی وجہ سے ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بھابھی کے پیچھے خالہ کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو بھابھی کی نظر مجھ پر پڑتے ہی ان کی رنگت فق ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود سیاہ لفافے کو اپنے دوپٹے کی اوٹ میں چھپایا اور بولی، کیا 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 ہوا نازو؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ میں ان کو وہ سیاہ لفافہ مٹھی میں دبوچتے دیکھ چکی تھی، پر کوئی بات کرنا اس وقت مجھے صحیح نہ لگا۔ میں نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی، بھابھی میں بس آپ کو لینے آئی تھی کہ لگے ہاتھ ہم گھر کی صفائی بھی کر دیں اور جو ضروری سامان آپ نے لے جانا ہے وہ ایک ڈبے میں ڈال لیں۔ بھابھی نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور ہم کچھ سامان لے کر گھر آ گئے۔ بھابھی ان دنوں کافی پریشان تھیں اور افسردہ بھی، لیکن نہ ہی وہ اپنا کام چھوڑتی اور نہ ہی روٹیاں بنانا۔ ہمارے گھر ان دنوں کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ گاؤں سے ساری کزنیں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے ہاں ملنے آتی اور ہم مل کر چھٹیاں گزارتے۔ اس بار ایسا نہ ہو پایا تھا کیونکہ درمیان میں ہی بھائی کی شادی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی ٹائم تک گاؤں جانا نہ ہو سکا۔ میں نے اماں سے گاؤں جانے کی ضد کی، لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ بھابھی نے اماں کو منایا، وہ تھوڑی محنت کے بعد مان گئی۔ مجھے آج گاؤں جانا تھا۔ میں نے سوچا بھابھی نے میری اتنی مدد کی ہے، کیوں نہ بھابھی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی میں بھابھی کے کمرے میں ان کو بلانے کے لیے گئی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو تیار تھیں۔ جسم سے جیسے روح نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ سامنے ہی بھابھی اپنے صندوق کو کھولے اس میں سے کچھ سیاہ مادہ نکال رہی تھی۔ مجھے یقین کرنا اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے گھر میں؟ میرا دماغ سن ہو گیا۔ بھابھی نے صندوق کو تالا لگایا تو میں فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اگر آج وہ مجھے دیکھ لیتی تو میں کبھی بھی ان کے راز کو نہ جان پاتی۔ میرے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ مجھے تو پہلے ہی بھابھی کی عجیب و غریب حرکتوں پر شک تھا، پر آج جو منظر اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا وہ بھی کسی صورت چھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہم ایک بار ہوتا ہے، بار بار ہونے والی بھابھی کی حرکتیں ان کو مشکوک بنا چکی تھیں۔ اب تو میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا ان کی سچائی جاننے کا۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور گاؤں جانے سے انکار کر دیا۔ امی میری بات سن کر غصہ ہوئی کہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے، کبھی جانا ہے کبھی نہیں جانا۔ میں بنا اماں کی باتوں پر توجہ دیے ان کے پاؤں دبانے لگی اور آج جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچھبے کی بات یہ تھی کہ بھابھی اس مادے کو نکال کر اپنے پلو میں گانٹھ باندھ رہی تھیں۔ ان کے اس عمل نے مجھے الگ ہی سوچوں کے بھنور میں لا کر چھوڑ دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں بھابھی نے یہ سب کیا۔ ان تعجب خیز حرکتوں کے پیچھے کون سا راز ہے جس کا کسی کو علم نہیں؟ بھابھی کیوں اپنے پاؤں میں ہر وقت موزے ڈالے رکھتی ہیں؟ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں دن بدن عاجز آ چکی تھی، سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی بھابھی کو نہ جانے کیا سوجھی، انہوں نے اماں کو میرا رشتہ کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ مجھے ان کے فیصلے سے دکھ ہوا کہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، لیکن انہوں نے اماں اور بھائی کو نہ جانے کون سی پٹی پڑھائی، وہ دونوں بھی رشتہ کرنے پر زور دینے لگے۔ اگلے ہی ہفتے اماں نے رشتہ کرانے والی کو گھر بلایا اور کوئی اچھا سا رشتہ بتانے کو کہا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب بھابھی دروازے پر دستک دے کر میرے کمرے میں آئیں اور بولی، میری نازو کیوں روتی ہے؟ سب لڑکیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر تو جانا ہوتا ہے نا۔ میں بھی تو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی نا، اور تو جتنی جلدی یہاں سے چلی جائے تیرے لیے اتنا ہی اچھا ہے، سمجھ گئی؟ بھابھی کا لہجہ بہت پر اسرار تھا جسے فی الحال میں خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ لڑکے والے شادی کی تاریخ لینے آ چکے تھے۔ میں بہت عجیب کیفیت کا شکار تھی، دل بہت خراب ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج میری تاریخ دی گئی تھی، لیکن مجھے ذرہ برابر خوشی نہ تھی۔ دل میں وہم ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا تھا کہ بھابھی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ میں نے اماں سے بات کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن اتنا جان گئی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے ایک ترکیب لگائی اور بھائی بھابھی کے کمرے میں چلی آئی، جہاں بھائی کھانا کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بھائی نے مجھے پیار سے پاس بٹھایا اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے گڑیا؟ میں نے ایک نظر بھابھی کی طرف دیکھا اور خود میں ہمت پیدا کرتی بھائی سے اپنے آنے کا مدعا بیان کرنے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا تھا، بھائی میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج مانگتی ہوں۔ مجھے بھابھی کا وہی توا چاہیے جو خالہ نے بھابھی کو دیا تھا۔ میرے پاس خالہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، میں اسے ہی ان کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ میں نے بولتے ہوئے اچانک بھابھی کی طرف دیکھا تو ان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی،
आंखों में हैरानी समोए वो मुझे देख कम और घूर ज्यादा रही थीं। एक पल को तो मुझे खौफ महसूस हुआ, पर भाई के दिलासा देने पर मेरी कुछ हिम्मत बंधी। भाई बोले, बस गुड़िया इतनी सी बात, तुम ले जाना वो तवा, कोई बात नहीं है। मैं भाई से बात करके अपने कमरे में आई तो भाभी मेरे पीछे ही चली आई और बोली, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन वो तवा मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरे पास प्लीज वो मुझसे मत छीनो। उनकी बात पर मैं भी गमजदा हुई, लेकिन ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का था। मैं बिना कुछ बोले अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे अब भी भाभी की संजीदगी खटक रही थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। वो बोलाई बोलाई सी पूरे घर में फिर रही थी। उन्होंने भाई को नामालूम क्या कहा कि भाई ने मुझे इनकार कर दिया, ये कहकर, बेटा ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है, उसके दिल के बहुत करीब है। मैं भाई की बात तहम्मुल से सुनती रही, फिर बिना किसी बहस के उनकी बात मान गई। मेरी जिंदगी का जो फैसला होना था वो तो हर हाल में होकर रहना था, लेकिन मैं भाई के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती थी। मुझे हर सूरत भाभी का राज पता लगाना था। ये उससे अगले दिन की बात है, जब मैं सहन में किसी काम से आई तो मेरी नज़र सीढ़ियों से ऊपर जाती भाभी पर पड़ी। मैं भी उनके पीछे जाने लगी तो अम्मा ने मुझे बुला दिया। मुझे तजस्सुस हुआ कि भाई इतनी शदीद दोपहरी में छत पर क्या करने गई हैं। मैं अम्मा के कमरे में आई तो उन्होंने मुझे कपड़े और जेवरात दिखाए जो मेरे लिए रखे हुए थे। अम्मा मुझे मेरी और भाई की बचपन की शैतानियां सुना रही थीं। उनकी बातों पर मैं हंस भी रही थी और दुखी भी थी कि मैं अब चली जाऊंगी। कुछ सोचकर मैंने अम्मा से भाभी के बारे में पूछा। अम्मा, भाभी का बचपन कैसा था? अम्मा ने जब उनके बारे में बताया तो मैं हैरत का शिकार हुई। उन्होंने मुझे बताया कि तेरी भाभी बचपन से अलग ज़हनियत की मालिक थी। उसकी आदत है कि जब भी कोई उससे बात करता तो वो डर जाती और ख़ुद को छुपा लेती, यहाँ कमरे में जाकर बंद हो जाती। वो खुद में ही रहने वाली बच्ची थी। अम्मा की बातें मुझे मजीद परेशानी में मुब्तला कर गईं। यानी भाभी बचपन से ही इस तरह की मशकूक हरकतें करती थी, लेकिन कोई उन पर ध्यान न देता था। शायद इसी वजह से आज तक कोई उनके राज को भी न जान पाया। भाई की शादी के बाद भाभी ने हमेशा सबके साथ मस्बत रवैया रखा, लेकिन वो अपने खौल में ही बंद रहती। मैं अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिमाग में अम्मा की बताई बातें गूंज रही थीं, लेकिन दिमाग समझने से कासिर था कि इस सब के पीछे आखिर राज क्या है, क्यों हैं वो ऐसी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। 100 सोचें दिमाग की गिर थीं। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे भाभी के राज तक हर हाल में पहुंचना था, इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुबह भाभी ने रोज की तरह सबके लिए नाश्ता बनाया तो मैं उनके कमरे में जाने से पहले ही उनके कमरे में छुप गई। मुझे पता था कि भाभी किसी भी वक्त तवा रखने के लिए आती होंगी। अभी मैं सोच ही रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आईं। उन्होंने फौरन से पहले मुड़कर दरवाजे को लॉक किया और हाथ में पकड़ा तवा ज़मीन पर रखकर संदूक का ताला खोलने लगी। भाभी के हाथ ताला खोलते हुए मुसलसल कपकपा रहे थे। मुझे खुद को भी डर लगा कि कहीं भाभी मुझे देख ना ले। भाभी ने संदूक का ताला खोला और मुझे मेरी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भाभी ने उसमें से तवा रखते ही कोई स्याह मादा जैसा सफूफ निकाला और उसे किसी कीमती शय की तरह अपनी मुट्ठी में संभाल लिया। मुझे हैरत हुई कि वो ये क्या निकाल रही हैं। काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं उस स्याह मादे को न देख सकी। बस मुझे इतना ही दिखा कि भाभी ने उस स्याह मादा अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। वो स्याह मादा निकालने के बाद भाभी सीधी गुसल खाने में जाकर बंद हो गई। मैंने उनके जाने के बाद अपने कदम बाहर निकालने चाहे ही थे कि भाभी गुसल खाने से बाहर आ गई। मुझ पर नजर पड़ते ही भाभी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और मुझे झिड़कते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में इस तरह छुप कर आने की? पहले तो मैं उनकी बातों को सुनकर चुप हो गई, लेकिन जब दरवाजे पर खड़े भाई और अम्मा को देखा तो मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि अगर मैं आज भी कुछ न बोलती तो भाई की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाती। भाई और अम्मा शायद भाभी की तेज आवाजें सुनकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए थे। मैंने एक नजर अम्मा और भाई को देखा और फिर बोली, भाभी, अब तक मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है। अब ये सारा झूठा ड्रामा करना बंद करें और अपनी सारी हकीकत बताएं। आखिर आप ऐसा क्यों करती थीं? क्यों वो तवा संदूक में छुपा कर रखती थीं? क्या मकसद था आपका इस सब के पीछे? क्यों आप अपने पाँव पर हर वक्त जराबों से उनको ढांपे रखती थीं? बताएं, अगर इतनी ही सच्ची हैं आप तो दें मेरे सारे सवालों के जवाब।
میرے سوالوں پر بھابھی پتھر کی مورت کی طرح کھڑی رہ گئی۔ بھابھی کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہ رہے تھے۔ بھائی بھی مجھے بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے، پر میں سارا راز جاننے کی ٹھان چکی تھی۔ آج پیچھے ہٹ جاتی تو ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں میں مجرم بن جاتی۔ بھائی نے بھی بھابھی کو بولنے کا کہا، تبھی وہ بولی، تمہیں جاننا تھا نا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں میں لوگوں سے الگ تھلگ رہتی ہوں، کیوں خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ تو سنو، میں بچپن سے ہی، بہن کے مرنے کے بعد سے ہی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے نا شدید بخار رہتا اور میں جسمانی طور پر بھی بہت کمزور تھی۔ بخار نے شدت پکڑی اور اس کا اثر میری ٹانگوں پر پڑ گیا۔ میرے دونوں پاؤں اپنی اصلی حالت کے بجائے ایسے ہیں۔ یہ بولتے ہی بھابھی نے جیسے ہی اپنے موزے اتارے، میری چیخ نکل گئی۔ ان کے دونوں پاؤں کالے سیاہ داغوں سے بھرے پڑے تھے اور انگلیاں بھی ٹیڑھی ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی روتے ہوئے پھر بولی، اماں کو جب پتا چلا کہ مجھے پیروں کی بیماری ہے، انہوں نے میرا علاج کروایا، بہت سے حکیموں کو دکھایا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ دن بہ دن میرے پاؤں کی حالت خراب ہونے لگی۔ طرح طرح کی دوائی لگانے سے میرے پاؤں پر چھالے پڑ جاتے تھے اور درد بھی بے حد رہتا۔ اماں نے اسی لیے بچپن سے ہی مجھے سب سے دور رکھا کہ کسی کو میری بیماری کا پتہ نہ لگ جائے۔ جب میرے گھر میں کوئی آتا اور غلطی سے بھی مجھ پر نظر پڑتی تو وہ میرا مذاق اڑاتے اور اماں کو بھی طعنے دیتے کہ نہ جانے کون سے گناہ تھے ماں باپ کے جو اس طرح بیٹی کے آگے آئے ہیں۔ اماں نے اسی دن سے مجھے ہر وقت جرابوں کا اتنا عادی بنا دیا کہ اب میں کسی طور اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں 15 سال کی تھی جب اماں مجھے ایک علاج معالجہ کرنے والی تجربہ کار عورت کے پاس لے گئیں، جنہوں نے اماں کو ایک دوا دیا اور بولی کہ اس دوے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور اس دوے کی سیاہی اپنے پاؤں پر لگانا، تمہارے پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں روز دوے کی سیاہی سب سے چھپ کر اپنے پیروں پر لگاتی اور پھر جرابیں پہن لیتی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کبھی کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ دوے کی سیاہی لگانے سے میرے پیروں کے چھالے تو ختم ہو گئے، لیکن کالے سیاہ نشانات رہ گئے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر کسی کو بھی میرے بارے میں پتہ چلا تو سب مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ جو میری ہمدرد تھی وہ تو منو مٹی کے نیچے جا سوئی تھی۔ میری زندگی صرف آپ لوگ ہیں، بس اسی لیے سب سے چھپانے کی کوشش کرتی۔ تمہاری مسلسل کوششوں سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں تم میری حقیقت جان نہ جاؤ، اسی لیے میں بس تمہیں کسی بھی طرح اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ حقیقت ایک نہ ایک دن تو سامنے آ کر ہی رہتی ہے، چاہے کتنا بھی چھپا لو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ میں جتنی خوبصورت ہوں اتنا ہی بڑا داغ ہے مجھ میں جو کسی کو بھی مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بھابھی زار و قطار روتی نیچے بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کا دکھ دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ اماں نے آگے بڑھ کر بھابھی کو گلے لگایا اور ان کو چپ کرانے لگی۔ میں بھی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھی، جانے انجانے میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے بھی بھابھی سے معافی مانگی۔ اماں نے بھی بھابھی کو سمجھایا، دیکھ بیٹا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جیسا چاہے بنا دے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، بس کسی کو اپنی خامی نظر نہیں آتی یا لوگ چاہ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ کسی کی وجہ سے خود کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور محبت وہ تو محبت ہے، وہ تو خامیاں نہیں دیکھتی۔ کبھی کسی کو بنا پرکھے اس کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ شخص دکھوں کا مارا ہو، اس کی کوئی مجبوری ہو۔ ہر کردار کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اس کردار کی کہانی پوری ہونے سے پہلے ہی آپ خود کو ملزم اور سامنے والے کو مجرم قرار دے کر اس شخص کے لیے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ دیں۔ سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی انسان میں خامیاں نکالنا، اس پر تانا کشی کرنا، اللہ کی تقسیم سے انحراف کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔